یا ربنا کا وظیفہ آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اپنی بہنوں بھائیوں کو صرف 11 بار ایک خاص وقت میں خاص ترتیب سے یہ عمل پڑھتے ہی لاکھوں لوگ، میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ عمل ساتھیوں بھائی بہنوں 10 منٹ میں اثر کر جاتا ہے۔ اگر 10 منٹ میں یہ عمل تمہاری غربت اور غریبی کو نہ دور کر دے تو خدا کی قسم میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا، یہ عمل پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ یہ عمل ارجنٹ بیسس پر آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ فوری طور پر اگر آپ کی غربت اور غریبی نہ دور ہو جائے تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا آ کر۔ آج اپنی بہنوں بھائیوں کو یا ربنا کا وہ راز دینے لگا ہوں کہ جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ لوگ دنیا کے کسی ملک میں ہیں، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی، کسی محلے میں موجود ہیں، آج آپ کو یا ربنا کا وہ خاص عمل دے کر جاؤں گا جس نے میری اپنی زندگی کو بدلا ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں، رب کعبہ کی قسم یہ عمل جب بھی پڑھا، کملی والے آقا نے ایسا کرم کر دیا۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، یہ عمل اگر آپ لوگوں پر لاکھوں کا قرضہ ہے، دیکھیں اس عمل کو میں نے ایسی میری بہنوں کو دیا ہے جن پر لاکھوں کا قرضہ تھا۔ یہ عمل 10 منٹ میں قرضے معاف کروا دیتا ہے، یا پیسوں کا بندوبست کروا دے گا۔ فوری طور پر یا تو خود پیسے ادا کرو گے یا قرض دار قرضے معاف کریں گے۔ ارجنٹ آپ کو گھر کے اخراجات کے لیے، گھر کے معاملات کے لیے، بل بھرنے کے لیے، کرایہ دینے کے لیے، یا اپنے حالات کو بدلنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ صرف اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی رب راضی ہوگا اور غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، میں آپ کو کوئی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا، میں آپ سے آج وہ طریقہ بتا رہا ہوں، یا ربنا کو پڑھنے کا وہ عمل دے کر جاؤں گا کہ انشاءاللہ۔ دیکھیں بات سنیں، عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی ملک، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہیں، یہ عمل صرف زندگی میں ایک بار پڑھ کے دیکھ لیں۔ یہ عمل اگر آپ کا اثر نہ کرے، یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کی اجازت عام ہے، لیکن یہ جس اللہ کے سب سے بڑے ولی کا بتلایا ہوا عمل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے نام کے ساتھ الگ اجازت لینا چاہے تو لے، کیونکہ اس عمل کے نام کے ساتھ اجازت دینے سے مزید فائدے ڈبل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنا نام کامنٹس میں لکھ دیں۔ دیکھیں یہ مجھے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے کوئی آپ کا حاصل اصول نہیں ہے کہ آپ نام لکھیں نہ لکھیں، فائدہ آپ کا ہے۔ آپ لوگوں کو اجازت ویسے بھی عام ہے، سب کو نام لکھ دیں گے تو الگ سے اجازت دی جائے گی تو ہو سکتا ہے عمل کے فائدے مزید بڑھ جائیں۔ یہ وہ عمل ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں، دوستو بھائی بہنوں، کہ جس میری بہن کو، جس میرے بھائی کو کوئی وظیفہ اثر نہ کرتا ہو، میں کہتا ہوں یا ربنا کا وظیفہ پڑھ لیں، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں، آپ نے وظیفے کا وقت سمجھنا ہے، آگے مت بڑھیں، اسکپ مت کریں، کاٹے مت، ایک ایک چیز سمجھے، پھر مجھے شکایت نہ کیجیے گا وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو بھائی بہنوں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اگر آپ نے اس موقع کو گوا دیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کے پاس دیکھیں سال کے 365 دن موجود ہیں۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ اپنے گھر میں پڑھ لیں، اپنی دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے اس عمل کو بیٹھ کر پڑھیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ عمل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر آپ بے دلی سے پڑھیں گے، بے ترتیبی سے پڑھیں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر عمل پڑھیں یقین کرتے ہوئے، دیکھیں کیسے معجزات ہوتے ہیں، کیسے کمالات ہوتے ہیں۔ لاکھوں کا قرضہ ہے، بے اولاد بھی پڑھ لیں۔ اگر آپ پر کوئی ظالم مسلط ہے، ظالم شوہر، ظالم ساس اگر آپ پر مسلط ہے، اس عمل کو پڑھ لیں۔ میری بہنیں خاص طور پر رشتوں کے لیے بڑا بہترین وظیفہ ہے، رشتوں کا وظیفہ ہے۔ رشتے اچھے رشتے آ جائیں گے اس عمل کے پڑھتے ہی، فوری طور پر رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ من پسند نوکری کے لیے وظیفہ، دنیا کا مجرد، یعنی کہ جو میرے بہن بھائی جاب کے لیے پریشان، اس عمل کو پڑھ لیں۔ اور خاص طور پر اس عمل کو وہ میرے بہن بھائی جو چھوٹا موٹا کوئی کام کرتے ہیں یا بڑا کام کرتے ہیں، کاروبار نہیں ہے، مندہ ہے، اس عمل کو ایک بار اپنی دکان پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ یقین کریں دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کو پڑھنے والا اس عمل کو پڑھنے کے بعد، دکان کے لیے بتا رہا ہوں صرف، باقی تو آپ لوگ پڑھیں گھر میں کسی معاملے کے لیے 100% ورکنگ کرے گا، اور دکان کے لیے یہ عمل، کاروبار کے لیے عمل اتنا ترقی، اتنا پاورفل عمل ہے، کاروبار ترقی عروج فوری طور پر پالے گا۔ دیکھیں سب سے پہلے بات کو سمجھیے گا، آپ نے اپنی دکان پر بیٹھ کر عمل کو پڑھ لیں اور پانی پر دم کر کے اس پانی کو اپنی دکان کے چاروں کونوں پر چھڑکیں۔ یقین کریں پورا محلہ حیران رہ جائے گا، آجو باجو کے دکاندار حیران رہ جائیں گے کہ اچانک میں نے اپنی زندگی میں تقریباً 1200 لوگوں کو یہ عمل دیا ہے، اور ایک بندہ
قسم خدا پاک کی ایک بندہ بھی ایسا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس نے اس عمل کو پڑھا ہو اور اس نے آگے سے یہ شکوہ کیا ہو کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ یہ عمل ارجنٹ بیسس پر آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ اب آپ نے دیکھیں کرنا کیا ہے، سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں 1 سیکنڈ بھی ویڈیو اسکپ نہ کیجیے گا، عمل کو سمجھ لیں، عمل سمجھانے لگا ہوں۔ اب تک اگر دوستو بھائی بہنوں صرف 10 منٹ میں اگر دولت مند بننا چاہتے ہو، 10 منٹ میں اپنی ہر مشکل پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہو، 10 منٹ میں ظالم کے ظلم کو، یعنی کہ کوئی ظالم آپ پر ظلم کر رہا ہے، ساس ظالم، شوہر ظالم، کوئی دنیا کا رشتہ ظالم ہے، شوہر ظالم اگر آپ کی ماں کے گھر پر چھوڑ کر جا چکا ہے، یقین کریں یہ عمل کو پڑھتے ہی آپ کے پاؤں میں پڑ جائے گا، معافیا مانگے گا، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ عمل صرف پڑھنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، بس اللہ پاک سے آخر میں دعا مانگ لیں۔ آپ لوگ دیکھیں ساتھیو، اس عمل کو دیکھیں، اس عمل کی سب سے خاص بات کیا ہے کہ جتنی بار پڑھیں فائدے ہی فائدے ہیں، جتنی بار پڑھ کے جتنا مانگیں گے اتنے فائدے ہیں۔ صبح بھی پڑھیں، دوپہر بھی پڑھیں، شام بھی پڑھیں، روزانہ پڑھیں اس عمل کو۔ میں تو کہتا ہوں یہ 20-25 سیکنڈ کا عمل ہے، دنیا کا سب سے کم وقت میں پڑھنے والا عمل ہے۔ دیکھیں بات سمجھے، دیکھیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے درود شریف پڑھ لیں اگر یاد ہے تو، نہیں تو ڈائریکٹ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے عمل کا شروعات ہوتی ہے، یہیں سے آپ نے اچھی طرح ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ چلو اب تک آپ نے کاٹی، اسکپ کی، لیکن یہاں سے آپ نے پورا عمل سمجھنا ہے باقاعدہ، ایک ایک وظیفہ، ایک ایک چیز، ایک ایک ترتیب بتائی جائے گی، ایک ایک لفظ دوستو بھائیو بہنوں بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ پڑھنا آپ نے، دیکھیں سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، جہاں دل چاہے بیٹھے، اپنے گھر میں بیٹھے، اپنی دکان میں بیٹھے، جہاں دل کرے بیٹھے۔ سب سے پہلے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کریں۔ اگر جن بہن بھائیوں کو درود شریف آتا ہے وہ شروع میں درود شریف پڑھ لیں، بہت اچھا ہے، آخر میں پڑھ لیں، اول آخر تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اکثر دیکھیں میرے بہن بھائی کیا کہتے ہیں، ہمیں درود شریف نہیں آتا، بیچارے بالکل ان پڑھ ہیں، نمازی بھی پڑھنے ان کو نہیں آتی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر نہ پڑھنا آتا ہے چھوڑ دیں، جن کو آتا ہے وہ لازمی پڑھیں، اور کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں۔ اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ سمجھنا ہے۔ پہلا وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، 3 وظائف پر مشتمل ہے یہ پورا کا پورا عمل۔ اپنے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا ربنا، دیکھیں یا ربنا کو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، آپ نے یوٹیوب پر بے شمار ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ہر بندہ کہہ رہا ہے یہ سے پڑھو ویسے پڑھو، لیکن آج اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے وہ عمل دینے لگا ہوں کہ جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے دوستو بھائیو بہنوں کہ میں نے اپنی طرف سے بتا دیا، یہ اللہ کے سب سے بڑے بڑے ولیوں کا بتایا ہوا وظیفہ، یہ وہ مجرب ترین عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہو۔ تو دیکھیں اب بات کو سمجھیے گا، ایک لفظ بھی اگر آپ نے مس کر دیا، خدا کی قسم پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر مجھے شکایت نہ کرنا۔ آپ نے سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر پڑھنا ہے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ اگر آپ بے دلی سے پڑھیں گے، بے ترتیبی سے پڑھیں گے، عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آج کوئی بھی تاریخ ہو آپ کے پاس پورے سال کے، نہ دیکھیں اس عمل کو پڑھنے کے لیے نہ دن کی پابندی ہے، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب دل کرے جہاں دل کرے پڑھیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، دیکھیں، اور فوری طور پر یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کرتے ہوئے صرف 11 بار آپ نے، سامنے آپ کو تعداد دکھ رہی ہے، پہلے نمبر پر یا ربنا کا وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا عربی زبان میں ہمارے رب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ رب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، سنوارنے والا، مکمل کرنے والا اور محبت سے دیکھ بھال کرنے والا۔ جب ہم یا ربنا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے رب جو ہمیں عدم سے وجود میں لایا، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں 40 سے زیادہ دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اللہ کو ربنا کہہ کر پکارے اس کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ جو پہلا آواز نکالتا ہے وہ ربنا کی طرح ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے جب روتے ہیں تو ان کے منہ سے ربنا جیسی آواز نکلتی ہے، جیسے وہ فطری طور پر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ دنیا کے ہر مذہب، ہر قوم، ہر زبان، ہر قسم کے لوگ جب مشکل میں ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح رب یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کو پکارتے ہیں۔ انگریزی میں جیسے آپ دیکھ لیں او مائی گاڈ یعنی اے میرے رب، عربی میں یا ربنا، اردو میں یا اللہ، اور عبرانی میں ایلوبیم جو رب کا مطلب ہوتا ہے، ہندی میں اے بھگوان۔ تو دوستو بھائیو بہنوں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ کا تصور فطری طور پر موجود ہے۔
چاہے کوئی اسے جانے نہ جانے، لیکن اس کی روح رب کو پہچانتی ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، تو آج آپ نے اس عمل میں دیکھیں پہلا معجزاتی وظیفہ یا ربنا کا شامل کرنا ہے۔ دیکھیں اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے بیٹھیں گے، میں نے رب کعبہ کی قسم اس عمل کو بے شمار لوگوں کو ایک ایک دن میں نے کروڑ پتی بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، کئی ایسے لوگ موجود ہیں دوستو بھائیو بہنوں جن کو میں نے یہ عمل اپنی زندگی میں بتایا، اور وہ تمام کے تمام لوگ دولت میں ڈوب چکے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس اب پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور آپ یقین کریں یا نہ کریں دوستو بھائیو بہنوں، یہ عمل کوئی بندہ اگر پوری زندگی میں ایک بار پڑھ لیتا ہے تو وہ پھر اس عمل کا عاشق بن جاتا ہے، وہ پھر اس عمل کے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ اس عمل کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں بات سمجھیے گا، 11 بار آپ نے یا ربنا کو پڑھتے ہی عمل کا سیکنڈ نمبر والا معجزاتی وظیفہ فوری طور پر عمل میں شامل کرنا۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ یہ عمل میرا اپنا آزمایا ہوا عمل ہے۔ آج میرے پاس اللہ پاک نے مجھے جو کچھ بھی دیا دوستو بھائی بہنوں اسی عمل کی بدولت دیا ہے۔ آج یا ربنا کا وہ خزانہ آپ کے ہاتھ لگنے لگا ہے دوستو بھائی بہنوں۔ ان وظائف کو آپ نے بتائی ہوئی تعداد سے نہ ایک بار کم نہ ایک بار زیادہ پڑھنا ہے، سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا۔ اس عمل کو پڑھتے وقت اپنی توجہ عمل کی جانب سے نہ ہٹائیے گا، جتنا یقین کامل ہوگا، جتنا زیادہ بھروسہ ہوگا۔ دیکھیں یا ربنا 11 بار پڑھتے ہی فوری طور پر اب عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ آپ نے یا غنیوں کا شامل کرنا ہے۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ یا ربنا کا پڑھ لیا 11 بار، تو فوری طور پر آپ نے یا غنیوں کو شامل کرنا ہے۔ اور دوستو بھائی بہنوں یا غنیوں اللہ تعالیٰ کے نام مبارک، یعنی یا غنیوں کا مطلب بے نیاز ہے، یعنی جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو اپنی ذات میں کامل اور مکمل ہو، جسے کسی کی حاجت نہ ہو لیکن سب اس کے محتاج ہوں۔ یہ نام اللہ کی غنی بے نیازی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے مگر کسی کا محتاج نہیں۔ دنیا کے بادشاہ بھی کسی نہ کسی چیز کے محتاج ہوتے ہیں، مگر ہمارا رب ایسا بادشاہ ہے جو کسی کی ضرورت نہیں۔ جسے ایک مرتبہ کسی اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا، اگر اللہ کسی کا محتاج نہیں تو پھر وہ ہم سے دعا کیوں مانگنے کو کہتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ ہمیں دعا کا حکم اس لیے دیتا ہے کہ ہم اس سے مانگ کر اس کی محبت اور قربت حاصل کریں۔ وہ تو بے نیاز ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف رجوع کریں، اس سے مانگیں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ یہی اللہ کی شان ہے، یہی یا غنی ہے کہ وہ بے نیاز ہو کر بھی اپنے بندوں کو نوازتا ہے اور بغیر مانگے بھی عطا کرتا ہے۔ وہ ہمارا محتاج نہیں مگر ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو دوستو بھائی بہنوں آج کے اس مجرد ترین عمل میں، جس کو لاکھوں لوگ پڑھ کے دنیا جہاں میں، اگر آپ پر قرضہ ہے، آپ بیمار ہیں، اگر آپ دوستو بھائی ڈپریشن کا شکار ہیں، پوری دنیا نے اگر آپ کو دھتکار دیا ہے، پوری دنیا کے ظلم و ستم کے شکار ہو چکے ہیں، اس عمل کو صرف زندگی میں ایک بار پڑھنا ہے اور بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پوری لائف کا چیلنج ہے۔ میں نے اس عمل کے پڑھنے والوں کو ایک ایک دن میں، خدا کی قسم اگر یہ عمل تمہارا اثر نہ کرے، یہ میرا گریبان پکڑ لینا آ کر۔ یہ عمل دوستو بھائی بہنوں کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے کہ اس کی ویڈیو سے نکالا آپ کو بتا دیا۔ یہ میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ میں زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں کہ اس عمل کو نہ پڑھوں۔ یہ عمل دوستو بھائی بہنوں صبح سے شام تک میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر یا زبانی چلتے پھرتے یہ عمل بتائی ہوئی تعداد میں پڑھتا ہوں۔ اس عمل کی ایک شرط یاد رکھیے گا، اس شرط کو سمجھ کر جائیں، جلدی جلدی آگے مت بڑھیے۔ بڑی اہم چیزیں مس ہو گئی دوستو بھائی بہنوں تو پھر آپ نے دوبارہ دیکھنی پڑ جائے گی ویڈیو۔ اسی لیے ایک بار دیکھیں، صاف ستھرا اچھے طریقے سے دیکھیں، عمل کو سمجھیں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر دیکھیں، ہر چیز سمجھیں، باریک چیزیں ہیں، ہر ایک ایک لفظ کو سمجھیں، وظائف کی تعداد ترتیب کو سمجھیں۔ یہ نہیں دوستو بھائی بہنوں کہ جلدی سے آگے بڑھ گئے۔ دیکھیں عمل کی اجازت سب کو ہے، اگر کوئی اس عمل کی خاص اجازت لینا چاہتا ہے وہ اپنا نام کومنٹس میں لازمی لکھے۔ اب دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے، اس عمل کو اپنی دکان پہ بھی پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھیں، اور دکان میں جیسا کہ میں نے بتایا اپنے کاروبار میں ترقی عروج چاہتے ہیں تو اسی عمل کو پانی پر دم کریں اور دکان کے کونوں پر چھڑک دیں۔ اس عمل کو پانی پر دم کر کے کسی بیمار کو پلا دیں، دیکھیں بیماری جسم کے کونے کونے سے ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں ساتھیوں بھائی بہنوں 2 وجوہات ہوتی ہیں وظیفہ اثر نہ کرنے کی۔ سب سے بڑی وجہ عمل، بندش، جادو کے اثرات، نظر بد، یہ تمام چیزیں ایک حصے میں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بندے کا وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اگر آپ پر کسی اپنے پرائے نے آپ پر، آپ کے کاروبار پر عمل، بندش، جادو کے اثرات لگائے ہیں تو آپ کا کوئی وظیفہ کبھی زندگی میں اثر نہیں کرے گا۔ یہ عمل آپ کی عمل، بندش، جادو تک کے اثرات کو ختم کر دے گا۔ یہ وہ وظیفہ نہیں ہے کہ 3 بار یہ پڑھ لو، 4 بار وہ پڑھ لو، بنے بنائے وظیفے نہیں ہیں۔ آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پڑھنا ہے۔
یہ عمل ارجنٹ دولت کی یعنی کہ غیب سے مدد کے لیے۔ آپ کو میں نے دو وجوہات بتائیں وظیفے نہ اثر کرنے کی، ایک عمل بندش جادو کے اثرات یا نظر بد۔ دیکھیں آپ پر اگر کسی اپنے پرائے کی نظر بد ہے جو آپ کی گھر گرہستی کو کھا گئی ہے، جو آپ کو دیکھ نہیں سکتی، آپ اس عمل کو پڑھ لیں، آپ پر سے عمل بندش جادو کے اثرات اور نظر بد ختم ہوگی، پھر انشاءاللہ آپ کے کاروبار بھی چلیں گے۔ اور اس عمل کو پڑھ کے آپ نے پانی پر دم کر دیا تو دکان پہ، کاروباری جگہ پر کسی کی نظر ہے، عمل بندش جادو کے اثرات ہیں، فوراً ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ گھر میں چھڑک دیں، گھر میں سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر میں سے چھوٹی چھوٹی نوک جھوک، گھریلو ناچاکیاں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس پانی کو پی لیں، جہاں چاہتے ہیں محفل میں بیٹھیں گے وہاں آپ کی عزت ہوگی۔ دیکھیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جہاں جاؤں میری عزت ہو، میرے گھر میں عزت ہو، باہر عزت ہو۔ اگر آپ کو گھر میں کوئی لوگ دھتکارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اپنے ہی گھر والے منہ تک لگانا پسند نہیں کرتے، یعنی کہ آپ کی غربت اور غریبی اتنی انتہا تک پہنچ گئی ہے کہ اگر آپ لوگ دوسری بار سالن مانگ لو تو لوگوں کا منہ بن جاتا ہے۔ دوستو بھائی بہن، اگر آپ لوگ بے بسی کے عالم میں ہو، اگر دوستو بھائی بہنوں، اگر آپ ایمرجنسی طور پر اپنے حالات کو بدلنا ہے تو اس سے بڑا وظیفہ نہ ملے گا۔ دیکھیں آپ نے درود شریف اگر پڑھ لیں شروع میں تو پڑھ لیں، نہیں تو ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے پہلا وظیفہ یا ربنا کا 11 بار پڑھنا ہے۔ عمل کی اجازت عام ہے، جب 11 بار یا ربنا پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے عمل میں سیکنڈ نمبر پر۔ اور جو میں دوسری بات بتا رہا تھا، دیکھیں دو وجوہات ہیں عمل اثر نہ کرنے کی۔ پہلی وجہ عمل بندش جادو کے اثرات، جو یہ عمل پڑھتے ہی جان چھوٹ جائے گی، نظر بد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور دوسری وجہ بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ تو آپ نے اس عمل میں آپ لوگ رب کو راضی کر جائیں گے، رب کی پکڑ سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی، رب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، تو 100% آپ کے وظیفے ورکنگ کریں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے عمل کو سمجھنا ہے، ایک ایک ورڈ، ایک ایک جملہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ گارنٹی میری ہے، میں اس اسٹامپ پہ پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر 10 منٹ میں دوستو بھائی بہنیں اس عمل کو پڑھنے والا، رشتوں میں بندش ہے، اچھے رشتے چاہتی ہیں میری بہنیں اس عمل کو پڑھ لیں، میرے بھائی پڑھ لیں، بے اولاد فوراً پڑھ کے معجزات دیکھیں۔ آج وہ لوگ بھی اس عمل کو پڑھیں جن پر لاکھوں کا قرضہ ہے، وہ میری بہنیں بھی اس عمل کو پڑھیں جن پر شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، وہ میرے بہن بھائی بھی پڑھیں جو کسی سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بندہ اگر آپ کو چھوڑ کر جا چکا ہے، آپ نے صرف اس عمل کو پڑھنا ہے اور تصور میں اس بندے پر پھونک مار دیں۔ بس یہ معجزات دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، اس کے چہرے کو تصور میں لائیں اور پھونک مار کر دیکھیں، وہ بندہ آپ کے قدموں میں گر جائے گا۔ آپ لوگ اگر اپنے شوہر کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو اسی عمل کو پڑھ کے شوہر پر تصور میں دم کر دیں، یا پانی پر دم کر کے شوہر کو پلا دیں۔ یقین کریں دوستو بھائی بہنوں، یہ عمل پانی پر دم کر کے اسی پورے عمل کو اپنی دکان پر چھڑک دیں، خود پی لیں۔ بیماروں کی بیماریاں اس عمل کے اتنے معجزات ہیں، اگر میں گنوانے شروع کر دوں۔ آپ لوگ سمپل سا ایک کام کریں، آپ کے تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ اس عمل کو پڑھ کے اس پانی کو دم کر کے آپ لوگ پی جائیں، بس آپ کے تمام طرح کے دنیا کے معاملات حل ہو جائیں گے، آپ کچھ بھی نہ کریں۔ اور اگر کوئی بندہ اس پانی کو، آپ لوگ اس پانی کو کسی کولر مٹکے میں ملا دیں جہاں اور پانی اسٹور ہے، اور اس کو مختلف وجوہات پر لوگوں کو، بیماروں کو پلائیں، ظالموں کو پلائیں، جن پر ظلم ہوتا ہے ان کو پلائیں، یعنی کہ اگر آپ پر ظلم ہوتا ہے آپ بھی پئیں اور جو ظلم کرتا ہے اسے بھی پلائیں۔ یقین کریں، جو رزق کی تنگی، مالی پریشانی میں بندہ ہے، جس کی جیب خالی، دکان خالی، اس عمل کو پڑھ لے، رزق کی تنگی فوراً ختم ہو جائے گی۔ سیکنڈ نمبر والا وظیفہ آپ نے یا غنیوں کا اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ 21 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، سب کچھ کر لیجیے گا، لیکن وظائف کی تعداد میں دیکھیں عمل کی اجازت عام ہے۔ جو اسپیشل اجازت لینا چاہتا ہے وہ اپنا نام کامنٹس پہ لکھ دے، اجازت مل جائے گی۔ چینل پر نیو ہے ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں، اور یہ ویڈیو آپ نے رکنی نہیں چاہیے، آپ نے اپنے دیکھیں دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، جس کو بھی فیس بک پر، جہاں آپ کو کوئی دکھیارا پریشان دکھتا ہے، ایک بار اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، وہ بندہ آپ کے قدموں میں پڑ جائے گا، وہ کہے گا آپ نے مجھے واقعی میری پریشانیوں سے نکال دیا۔ اس کی جو پریشانی ہوگی، یہ پانی پیتے ہی یا پھر اگر اس عمل کو پانی پر دم نہ بھی کریں، اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، مشکل فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ لاکھوں کا قرضہ عمل پڑھتے ہی ادا ہو جائے گا۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد رب کریم سے دعائیں ضرور کیجیے گا۔ دیکھیں یہ نہ ہو کہ عمل تو پڑھ لیا، آخر میں دعا نہ مانگی تو پھر کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ نے دیکھے آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ دوستو بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے جس سے لاکھوں لوگ پڑھ کے اپنے حالات کو بدل چکے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں دوستو بھائیو بہنوں اس سے بڑا وظیفہ نہیں دیکھا۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں۔ اب دیکھیں تیسرا وظیفہ میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ بندے پر کوئی رب کی ناراضگی ہوتی جس کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو اس کے لیے آپ نے استغفر اللہ کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کیا۔ پہلا وظیفہ یا ربنا 11 بار، دوسرا یا غنیو 21 بار، تیسرا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے دوستو، بھائی بہنوں، استغفر اللہ کا مطلب ہے میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ دل کی صفائی اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے والی کنجی ہے یہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کا حل نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا۔ اور استغفر اللہ تو وہ وظیفہ ہے دوستو، بھائی بہنوں، کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ استغفار کرنے والے کو میں وہاں سے رزق دوں گا، جس کا یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے کہ وہ غمان تک نہیں کر سکتا۔ تو سوچے آج کا یہ عمل کیسا ہوگا۔ یہ آپ کی دولت کی ٹینشن، پریشانیوں کی ٹینشن ختم ہے، یہ میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے، یہ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، آپ کی دولت کی پریشانی پھر نہ رہے گی، یہ میں حلف اٹھا کر کہہ سکتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کر کہہ سکتا ہوں، یہ عمل سچا ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں کو دیکھیں، اس عمل کی اجازت ہمیں دیکھیں، میں نے بڑی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، آپ کا فرض ہے جو لائک کرے گا اسے اجازت دوں گا۔ اب میری بھی ضد ہے، آج میری ضد ہے، جو لائک کرے گا اسے اجازت دوں گا۔ دیکھیں بغیر لائک کے چلے جاتے ہو، ہم بھی اتنی محنت تمہارے لیے کر رہے ہیں اور تمہارا کوئی فرض نہیں بنتا ہے دوستو، بھائی بہنوں، تمہارا کوئی فرض نہیں، تمہارے کوئی حقوق نہیں، سارے حقوق ہمارے ہیں۔ جو لائک کرے گا اس کے بغیر میں اجازت نہیں دوں گا، بس یہ میری شرط ہے۔ آپ نے تیسرا وظیفہ استغفر اللہ، دیکھیں کسی ایک بزرگ سے پوچھا گیا اگر میں بار بار گناہ کر کے استغفار کروں تو کیا اللہ معاف کر دے گا؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا شیطان چاہتا ہے کہ تم استغفار چھوڑ دو اور اللہ چاہتا ہے تم استغفار کرتے رہو، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بات کو سمجھ رہے دوستو، بھائی بہنوں، کتنی پیاری بات ہے یہ۔ تو استغفر اللہ پڑھتے رہیں، یہ نہیں کہ گناہ کریں جان بوجھ کر کے میں بعد میں استغفر اللہ کروں گا، بار بار کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، آپ نے استغفر اللہ سچے دل سے اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرتے ہوئے مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے اور استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ عمل کی اجازت کے لیے نیچے کامنٹس میں نام لکھیں۔ استغفر اللہ آپ نے صرف اور صرف 111 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں درود شریف اگر شروع میں پڑھا ہو تو آخر میں پڑھیے گا، نہیں تو صرف آخر میں دعائیں مانگیے گا، اور پانی پر دم کر کے کسی کولر مٹکے میں پانی کو ملا دیجیے گا جہاں پر اور پانی اسٹور ہو، اور اس پانی کو اپنی دکانوں پر چھڑکیں جا کر، خود بھی اس پانی کو پئیں، اس پانی کو ختم نہ ہونے دیں، جیسے ختم ہونے لگے اس پانی میں اور پانی ملا دیں۔ عمل کی اجازت اس کو ہے جو ایک لائک کرے گا اور ایک بار اس ویڈیو کو دوبارہ سے جا کر پوری کمپلیٹ دیکھے گا، اسے اجازت دے دی جائے، کیونکہ یہ عمل میں چاہتا ہوں آپ لوگ سمجھ کے کریں، جلد بازی میں کاٹ کر مجھے پتہ ہے دیکھتے آئے ہیں، پورا عمل سمجھیں پھر کریں، فائدہ انشاءاللہ 100% گارنٹی سے ہوگا۔ دیکھیں پھر مجھے کہتے ہیں تو میں اجازت دوں گا ہی نہیں۔ آج جو ایک لائک کرے گا اپنا نام کامنٹس میں لکھے گا، اور جو بندہ اس ویڈیو کو ایک بار کمپلیٹ دیکھ لے گا، میری طرف سے اجازت عام ہے انشاءاللہ اسی ویڈیو کے نیچے اس عمل کو پڑھنے کے بعد 10 منٹ کے بعد بتاؤ گے اجازت لینے کے بعد کہ ہمیں ہماری زندگی